السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے حاضر ہوئے ہیں لے کر کے افسانہ امرتسر آزادی سے پہلے، جس کے مصنف ہیں عالی جناب کرشن چندر صاحب۔ تو آپ کے سامنے پہلا پارٹ میں پڑھ چکا ہوں اور آپ کے لیے حاضر خدمت ہے آج اس کا دوسرا پارٹ۔ 3 پارٹوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا افسانہ ہے اور آپ کے ذہن پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، اس لیے میں اسے تھوڑے حصے میں پڑھ کر آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ افسانہ ضرور پسند آئے گا، آپ لائک بھی کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ذرا سوچئے گا ضرور اس افسانے کے بارے میں۔ اس زمانے میں لکھا گیا ہے جب ہمارا ملک، ہمارا بھارت مہان تھا، اس وقت بھی مہان تھا، آج بھی مہان ہے، اور ہم سب مل کر کے اپنے بھارت کو اسی طرح زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے یہ بھارت تھا۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے ان کا افسانہ کا دوسرا حصہ۔ صدیق کٹرا فتح خان میں رہتا تھا۔ کٹرا فتح خان میں اوم پرکاش بھی رہتا تھا، جو امرتسر کے ایک مشہور بیپاری کا بیٹا تھا۔ صدیق اسے اور اوم پرکاش صدیق کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ دونوں دوست نہ تھے، کیونکہ صدیق کا باپ کچا چمڑا بیچتا تھا اور غریب تھا، اور اوم پرکاش کا باپ بینکر تھا اور امیر تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، دونوں ہمسائے تھے، اور آج جلیان والا باغ میں دونوں اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پر اپنے رہنماؤں کے خیالات اور ان کے تاثرات کو اپنے دل میں جگہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ یوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے اور یوں مسکرا اٹھتے جیسے وہ سدا سے بچپن کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کا بھید جانتے ہیں۔ دل کی بات نگاہوں میں نتھر آئی تھی، آزادی، آزادی، آزادی۔ اور جب گولی چلی تو پہلے اوم پرکاش کو لگی کندھے کے پاس اور وہ زمین پر گر گیا۔ صدیق اسے دیکھنے کے لیے جھکا تو گولی اس کے ٹانگ کو چھیدتی ہوئی پار ہو گئی۔ پھر دوسری گولی آئی، پھر تیسری، پھر جیسے بارش ہوتی ہے بس اسی طرح گولیاں برسنے لگیں اور خون بہنے لگا، اور سکھوں کا خون مسلمانوں میں اور مسلمانوں کا خون ہندوؤں میں متقم ہوتا گیا۔ ایک ہی گولی تھی، ایک ہی قوت تھی، ایک ہی نگاہ تھی جو سب دلوں کو چھیدتی چلی جا رہی تھی۔ صدیق اوم پرکاش پر اور بھی جھک گیا۔ اس نے اپنے جسم کو اوم پرکاش کے لیے ڈھال بنا لیا، اور پھر وہ اوم پرکاش دونوں گولیوں کی بارش میں گھٹنے کے بل گھسٹتے گھسٹتے اس دیوار کے پاس پہنچے جو اتنی اونچی نہ تھی کہ اسے کوئی پھلانگ نہ سکتا، لیکن اتنی اونچی ضرور تھی کہ اسے پھلانگتے ہوئے کسی سپاہی کی گولی کا خطرناک نشانہ بننا زیادہ مشکل نہ تھا۔ صدیق نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور جانور کی طرح چاروں پنجے زمین پر ٹیک کر کہا، لو پرکاش جی، خدا کا نام لے کر دیوار پھلانگ جاؤ۔ گولیاں برس رہی تھیں۔ پرکاش نے بڑی مشکل سے صدیق کی پیٹھ کا سہارا لیا اور پھر اونچا ہو کر اس نے دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی۔ جلدی کرو، صدیق نے نیچے سے کہا، لیکن اس سے پہلے پرکاش نیچے جا چکا تھا۔ صدیق نے اسی طرح اکڑوں رہ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر یک لخت سیدھے ہو کر جو ایک جس لگائی تو دیوار کے دوسری طرف
لیکن دوسری طرف جاتے جاتے سنسناتی ہوئی گولی اس کے دوسری ٹانگ کے پار ہو گئی۔ صدیق پرکاش کے اوپر جا گرا، جلدی سے الگ ہو کر اسے اٹھانے لگا۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی پرکاش؟ لیکن پرکاش مرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی ایک انگوٹھی ابھی زندہ تھی۔ اس کی جیب میں 2000 کے نوٹ کل بلا رہے تھے۔ اس کا گرم خون ابھی تک زمین کو سیراب کیے جا رہا تھا۔ حرکت تھی، زندگی تھی، اضطراب تھا، لیکن وہ خود مر چکا تھا۔ صدیق نے اسے اٹھایا اور اسے گھر لے چلا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں درد شدت کا تھا، لہو بہہ رہا تھا۔ ہیرے کی انگوٹھی نے بہت کچھ کہا سنا، لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ وہ تہذیب جو مختلف تھی، وہ مذہب جو الگ تھا، وہ سوچ جو بیگانہ تھا، اس نے طنز و تشنیع سے بھی کام لیا۔ لیکن صدیق نے کسی کی نہ سنی اور اپنے بہتے ہوئے لہو اور اپنی نکلتی ہوئی زندگی کی فریاد بھی نہ سنی اور اپنے راستے پر چلتا گیا۔ راستہ بالکل نیا تھا، گو کٹرا فتح خان ہی کو جاتا تھا۔ آج فرشتے اس کے ہمراہ تھے، گو وہ ایک کافر کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ آج اس کی روح اس قدر امیر تھی کہ کٹرا فتح خان پہنچ کر اس نے سب سے کہا، یہ لو ہیرے کی انگوٹھی اور یہ لو 2000 روپے کے نوٹ اور یہ ہے شہید کی لاش۔ اتنا کہہ کر صدیق بھی وہیں گر گیا اور شہر والوں نے دونوں کا جنازہ اس دھوم سے اٹھایا گویا وہ سگے بھائی تھے۔ ابھی آپ ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں کرشن چندر کا لکھا افسانہ امرتسر آزادی سے پہلے کا دوسرا پارٹ سن رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ بھی اتنا ہی پسند آیا ہوگا اور آپ کے اندر ایک بے چینی اور ایک پریشانی سی ابھر آئی ہوگی کہ آخر اس کا انجام کیا ہے، لیکن آپ سب انجام سے اچھی طرح سے واقف ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر والے لوگوں نے کرشن چندر کو ضرور پڑھا ہے، اور اگر پڑھا ہے تو یہ افسانہ بھی ان کی نظر سے بچا نہیں ہوگا، انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا۔ پھر بھی میں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑا تھوڑا یہ میں دے رہا ہوں تاکہ وہ اس لاک ڈاؤن میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس افسانے کو بھی ہضم کر لیں۔ اگر میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس لائق ہوں کہ آپ کے گروپ میں شامل ہوں تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ آپ جیسی ہستیوں کے ساتھ میں بھی جٹا ہوا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔